ماہر نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بھلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل کے معاملے پر آ ٹکے تب 21 سال بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کیجیے۔ آزاد کر دیں ہر وہ رشتہ جس سے آپ بیزار ہیں، آزاد کر دیں ہر وہ شخص جو آپ سے بیزار ہے، آزاد کر دیں ہر وہ خواہش جو آپ کو بے سکون رکھتی ہے، آزاد کر دیں ہر وہ خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں، اور آزاد کر دیں خود کو ہر پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، کیونکہ یہ سب اپنے وقت پر ٹھیک ہوگا۔ مسکرائیں کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوئی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد سکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور صبر کرنے والوں کی منزل انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے کہ کب آپ بااختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پر آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں ایمان جب انسان کے اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط المستقیم پر ہی توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں ہر اس شخص کو چھوڑ دو جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کو مایوس کیا ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت یا جگہ کا اشتراک نہ کریں، اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں تم نے اسے کھو دیا۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا، چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے چلا کر دیکھو ہمیشہ آباد رہے گا۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ عورت کبھی دو ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہمسفر ہوتی ہے۔ رب کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔
بعض دفعہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جنہیں شعور نہیں۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے، آنے والی مشکلات کا ایک پرسرار خاموشی سے استقبال کرے اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھے، تو جان لے کہ آپ اب پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ موبائل سکرین پر پروٹیکٹر ہوتا ہے نا، تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کہیں گر بھی جائے تو سکرین محفوظ رہے گی۔ پروٹیکٹر زیادہ ٹوٹ جائے تو بدل لیں گے۔ استغفار کی اہمیت بھی اسی پروٹیکٹر کے جیسی ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، لیکن استغفار کے پروٹیکٹر سے خود کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی عزت اور آپ کی بات میں معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اپنوں کو چیزوں کا تحفہ دینے کے بجائے انہیں معافی کا تحفہ دے دیا کریں۔ کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں، ان کی کوئی غلطی کو دل سے معاف کر دیا کریں تاکہ 2 دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بننے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارا لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔